نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سیرہ سیریز اور پارٹ نمبر 16۔ لاسٹ ویک ہم نے بڑا ڈیٹیل میں بات کی تھی وحی کے آنے کے طریقوں کی، کس کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور لوگوں کو کس طرح سے نظر آتا تھا، لوگ اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے تھے۔ 7 ڈفرینٹ طرح کی وحی کے آنے کی قسمیں تھیں جن کو ہم نے ڈیٹیل سے جن کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ وحی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کس طرح کیا، اس کو پریزرو کس طرح کیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وعدہ کیا ہم سے پریزرو کرنے کا، اور یہ رہتی دنیا تک قرآن ایسے کا ایسا ہی رہے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں بھی ہم نے 4-5 چیزیں ڈسکس کی تھیں جو کہ موٹی موٹی بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں، جس سے کہ پتہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وحی کو یا قرآن کو پریزرو کیا ہے۔ ان میں ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ میں نے ڈسکس نہیں کی یا میں بھول گئی، وہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو ضرور جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے اس کو، اور وہ تھا کہ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا داخلہ بند کر دیا تھا آسمانوں کے اوپر، اور کسی بھی طرح سے کہ وہ کوئی خبر کسی ملک سے، کسی اینجل سے، کسی فرشتے سے جو ہے وہ اچکیں اور لے جا کے کسی کاہن کو بتائیں یا کسی خبر کے بیچ میں اپنا کوئی وسوسہ ڈال سکیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے میک شور کیا تھا اور اس کے اوپر پابندی لگائی تھی۔ ایک چیز اور جو کہ پھر بعد میں میرے ذہن میں آئی اور میں نے سوچا کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں نے کرپٹ کی پہلی آسمانی کتابیں، توریت، انجیل، زبور، ان کو جو کرپٹ کیا گیا، جن لوگوں نے بھی ان کو کرپٹ کیا، ان کے لیے بہت آسان تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں ان کے سامنے کوئی ایسی ہستی آئی، کوئی بزرگ ہستی آئی یا کوئی شیطان یا جن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور فارم میں آ گیا، اور آ کے اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں انسپائر کر رہا ہوں اور تم نے یہ لکھنا ہے اور اس کتاب میں یہ ایڈیشن کرنا ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں نے اپنے مذہب بنا لیے اور کئی لوگوں نے جو پرانی آسمانی کتابیں ہیں اس کے اندر بہت ساری تحریف کر ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی قرآن کے معاملے میں کہہ دیں کہ آپ بلاک کر دیا یا پریزرو کر دیا کہ کوئی شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ میں نہیں آ سکتا، کوئی شیطان، کوئی جن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، اور خواب میں آ کر بھی آپ کو گمراہ تو کر سکتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات عام کر دی گئی تمام مسلمانوں میں، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس نے یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا، اور یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ لگتا ہے، جس میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فرسٹ پرسن میں کہ اگر تم میں سے کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً مجھے ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے ذریعے قرآن کو محفوظ کیا ہے، یا اسلام کو محفوظ کیا ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور دوسری طرف ہم میں سے کئی لوگ نہیں جانتے کہ خوابوں میں کتنا انفلوئنس شیطان کا آ سکتا ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ نے ایسی کریشن بنائی ہے جو کہ آپ کے خون میں دوڑتا ہے، تو اس کا آپ کے اوپر انفلوئنس بہت ہو سکتا ہے۔ وسوسے اور خواب 2 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میجرلی شیطان کا انفلوئنس کسی بھی ہیومن بینگ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہر شکل میں آ سکتا ہے شیطان، آپ کے ماں باپ سے لے کر ہر بزرگ کی شکل میں، ہر اس میں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ کتنا گمراہ ہوتے کہ شیطان ان کی شکل میں آ کے اور کوئی بھی وسوسہ ڈالتا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں قرآن میں وہ فلانا حکم ہے میں وہ چینج کر رہا ہوں۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی حکم جو ہے وہ قرآن سے چینج نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ خواب میں آئیں گے تو وہ وہی ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی جب ان کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ کسی اور کا تصرف بھی نہیں ہونے دیں گے آپ کے خواب میں۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود ضعیف الاعتقاد مسلمان ایسے ہیں۔ مسلمان کیا، پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں نان مسلمس کی ایگزامپل سے، پھر میں مسلمانوں کی ایگزامپل پہ آؤں گی۔ تو نان مسلمس کی ایگزامپلز یہی ہیں، اگر آپ جتنی بھی کتابیں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب 82-83 بکس تھیں آپ کے، صرف اور صرف یہ جو بائبل ہے اس کے اندر، اور زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ 400-500 سال کے بعد لکھی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور اسی طرح لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ان کی رائٹرز کی پرولوگز اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے خواب میں دیکھا کسی کو، ہمیں آ کے انسپائر کیا، اس نے لکھا، یا ہمارے سامنے کوئی صورت آئی، کوئی ایسا بزرگ آیا، کوئی ہمارے سامنے وہ ہستی آ گئی اور اس نے ہمیں ڈکٹیٹ کیا اور ہم نے پھر یہ لکھا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ ہم اب اسپریچول بینگ ہیں اور ہمارے تھرو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں گے جو ان کے خدا ہیں۔ یہ بہت کامن چیز ہے، یہ بہت کامن چیز ہے، اور بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے اس بات پہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں وحی کرتے، یہ شیاطین ہے جو کہ کمزور ایمان، کمزور عقیدے کے لوگوں کے ساتھ، ان کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب مسلمانوں پر آتے ہیں، مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے جناب کہ میں اب ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں۔ میں جب چھوٹی تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، ٹین ایج ہوں گی، ہمارے یہاں ایک خاتون جو ہیں وہ رینٹ پر آ کے رہیں۔ ہمارے پاس ایک کمرہ ہوتا تھا جس کو ہم نے رینٹ پہ دیا، اور وہ ایک خاتون نے لیا کرائے پر۔ وہ اکیلی تھیں، بالکل تنہا تھیں، ان کی فیملی بس بہت چھوٹی سی تھی، کوئی ایک آدھ بہن تھی، لیکن ان کی اپنی امیڈیٹ فیملی کوئی نہیں تھی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور بچے بھی نہیں تھے ان کے، تو وہ آ کے رہتی تھیں اور کافی عبادت گزار تھیں، بہت عبادت کرتی رہتی تھیں۔ پھر اور ہم ان کے پاس جاتے رہتے تھے، ہم ان سے باتیں کرتے تھے، وہ ہمارے پاس آ کے ہمارے پورشن میں بیٹھا کرتی تھیں۔ تو ہم نے نوٹس کیا کہ کچھ عرصے میں ایسا ہوا کہ انہوں نے نمازیں وغیرہ پڑھنی چھوڑ دیں، تو ہم لوگوں کو تھوڑا سا عجیب لگا، اور کیونکہ چھوٹے تھے اور ایز اے چائلڈ آپ کو اتنا نہیں ہوتا تو آپ چیزیں پوچھ لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا ایسا کیا ہوا خالہ کہ آپ نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک بزرگ ہستی آئی، اور اب مجھے یہ یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ انہوں نے کس کا کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس ہستی نے مجھے خواب میں آ کے کہا کہ تم نے تو اتنی عبادت کر لی ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اور اب تمہیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی ڈسیونگ بات ہے کہ عشرہ مبشرہ جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بھی صرف 10 لوگ ہیں، اور وہ بھی بار بار اس بات کا پتہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم کہیں منافق تو نہیں، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں سرزد ہو گئی۔ ان کو بھی اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کریں گے، ان کو جنت میں بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے۔ اور آج کل کے مسلمان ہم لوگ، جس طرح میں نے ان خاتون کا ذکر کیا، انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا کیونکہ ان کو خواب میں کوئی اس طرح کی شکل دکھائی دی جو کہ ان کو لگا کہ بہت پائس کوئی بزرگ ہی تھے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا یا نہیں کیا، لیکن بہرحال انہوں نے بڑی آسانی سے یقین کر لیا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وحی کو پرزرو نہ کرتا تو یہ کتنا آسان تھا لوگوں کے لیے اس فتنے میں مبتلا ہو جانا، اور ابھی تک ہوتے ہیں، ابھی تک ہوتے ہیں۔ میں نے کئی کتابچے ایسے پڑھے ہیں جس میں کہ انہوں نے کچھ آیتوں کا مکسچر یا کافی ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہم نے خواب میں دیکھا یا سنا اور ہمیں یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم یہ پڑھیں گے تو اس سے ہماری فلانی مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ چیز بھی بہت کامن ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی چیز آلریڈی قرآن سے آ رہی ہے، سننا سے واضح ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کو قرآن کے ہی لفظ سنائی دے رہے ہیں خواب میں، یا آپ کو ایسی دعا یا کچھ آ رہی ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے، سننا سے ثابت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالکل ان سے ہٹ کے کوئی نئی چیز تو وہ ضرور سوچنا چاہیے انسان کو۔ پھر اس کے علاوہ کیا چیز ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ
ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ کیا کہنا چاہیے، کمزوری ہے کہ وہ اس طرح کسی بھی چیز کے اوپر اعتقاد کر لیتے ہیں، جبکہ خوابوں میں شرعی حجت نہیں ہوتی۔ شرعی حجت کا مطلب ہے کہ جو حکم آ چکا ہے، اگر اس کے برعکس اس کا الٹ کوئی حکم آپ کو خواب میں نظر آتا ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو، تو وہ آپ کے اوپر ماننا نہیں ہوتا، وہ آپ کو نہیں ماننا ہوتا کسی بھی صورت میں۔ اینی ویز یہ ایک چھوٹے سی پارٹ رہ گیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔ تو لاسٹ ویک ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا، ہم نے بات کی تھی ان صحابہ کرام کی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور ان میں سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنورژن کی، اور انہوں نے کس طرح سے اسلام قبول کیا۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا اس طرح سے ذکر نہیں کرتے تھے اور اس طرح سے مدح سرائی نہیں کرتے تھے جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتی تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچپن کے دوست تھے، سمجھ لیں کہ کچھ نہیں تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں ان کو وحی مل رہی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم 30 سال پہلے سے جانتے ہیں ان کو، 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے ان کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ملتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت دور دور رہنے لگے ہیں، لوگوں سے دور رہنے لگے ہیں، اور اتنا زیادہ جو قریش کی نادی تھی جسے ہم کہتے ہیں کاؤنسل، وہ وہاں پر اب نہیں آتے، لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے اتنا زیادہ۔ اور یہ وحی کے آنے کے 1 یا 2 دن کی بعد کی ہی بات ہے کہ انہوں نے آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد ایسا کیا ہو گیا، میں اب آپ کو لوگوں کے بیچ میں نہیں دیکھتا، میں اب آپ کو نادی میں آتے ہوئے نہیں دیکھتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ عرصے سے لوگوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، ایسا کیا معاملہ ہو گیا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو بہت چھوٹے سے فریز میں ایکسپریس کیا، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا میسنجر بنا لیا ہے، رسول بنا لیا ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف۔ تو تم بھی ہے ابو بکر، اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے ان کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور کسی اور کی عبادت نہ کرو، میں تمہیں بھی بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی اور اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے معاملات صحیح رکھو، اور ان کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ٹائز مت توڑو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور ابو بکر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ذرا بھی ہیسیٹیٹ نہیں کیا، مطلب ذرا سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں، اور انہوں نے فوراً کہا صدقتا، یعنی کہ آپ نے سچ کہا، ایسا ہی ہے، اور ان کے دل نے فوراً اس بات کو مان لیا، اس بات پہ عمل کر لیا۔ بہت عرصے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ان کے پاس نمبر میں، اور ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور یہ ہمیں صحیح حدیث، بخاری کی صحیح حدیث سے ملتا ہے، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو اسلام کی طرف دعوت دی ہو اور وہ اس سے جھجکا نہ ہو، یعنی کہ اس نے پہلے جھجک کی ہو، اور اس کے بعد اس نے وقت مانگا ہو کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اور سمجھوں، اور پھر اس نے جو ہے پھر لوگ اسلام کی طرف آئے۔ لیکن ابو بکر واحد وہ انسان ہے کہ وہ نہ جھجکے، نہ انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، اور وہ بغیر کسی شک و شبے کو اپنے دل میں جنم دیے بغیر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیسٹیمنی ہے ان کی ابو بکر کے لیے۔ ابو بکر نہ صرف وہ پہلے آزاد شخص ہیں جنہوں نے فیملی سے باہر اسلام قبول کیا، بلکہ وہ پہلے آدمی بھی ہیں جنہوں نے اپنا اسلام پبلک کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی یہ سٹیج نہیں آئی کہ وہ اپنا اسلام پبلک کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور یہ پہلی سٹیج آئی تھنک شروع کے 3 سال چلی کہ جس میں انہوں نے اپنی امیڈیٹ فیملی کے علاوہ کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان تھے جو اپنے اسلام کے ساتھ کھل کے سامنے آئے، باہر آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جتنا ان کے اوپر جو قرآن آتا جاتا تھا وہ ان کو سناتے رہتے تھے، اور ابو بکر اس کو یاد کرتے تھے، اور انہوں نے ابو بکر نے شہادہ دی اس چیز کی، انہوں نے فوری طور پہ اسلام قبول کیا۔ ابو بکر بھی اپنے قبیلے کے، اپنے لوگوں کے لیڈران میں سے تھے، وہ ایک بزنس مین تھے، یہ ہمیں معلوم ہے، اور جو کہ اس وقت سب سے ہائیسٹ رینک آکیوپیشن تھا، اس سے بڑھ کر اور کوئی ایسی فیلڈ نہیں تھی یا جاب نہیں تھی جو کہ ہائیلی رسپیکٹڈ ہو۔ تو جو ابو بکر ہیں وہ بزنس مین تھے، ٹریڈر تھے، اور ڈیفینیٹلی ویل آف تھے، فائنینشلی ان کے پاس اچھی خاصی دولت، مال و دولت تھی۔ اور اس کے بعد ان سب کے باوجود، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا بچپن سے کہ انہوں نے کبھی کسی لغویات میں حصہ نہیں لیا تھا، اسی طرح سے ابو بکر بھی تھے، انہوں نے بھی کبھی کسی لغویات میں حصہ نہیں لیا تھا، کبھی کسی کوئی پراپر سیریمنی ہوتی جس میں جو ہے ان کو آئیڈلز کو، ان کے جو بت ہیں ان کو کوئی خراج تحسین پیش کیا جاتا، ان کی عبادت کی جاتی، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے، نہ ان میں سے انہوں نے بھی کبھی کھایا، نہ ان کس طرح عبادت کی۔ تو ظاہر ہے بیسٹ فرینڈز آپ کو پتہ ہے ہم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں، تو بالکل وہی حال تھا ان دونوں دوستوں کا، کہ ان کی جو مینٹالٹی تھی وہ بھی بہت ایک دوسرے سے ملتی تھی، اور یہ ہرگز اپنی جوانی کے دور سے بھی کسی قسم کی لغویات میں ملوث نہیں تھے۔ کبھی انہوں نے شراب نوشی نہیں کی تھی، یا جو ان کی نائٹ کلبنگ ٹائپ کی جو سینیریوز ہوتے تھے ان میں کبھی نہیں گئے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی مطلب خدا نخواستہ کوئی زنا، کچھ ایسا کبھی یہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو ہم نے بات کی کہ تقریباً 30 سال سے تو کم از کم ابو بکر جانتے ہی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مکہ کے تمام تر لوگوں کی طرح انہیں بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، ان کا کیریکٹر کتنا خوبصورت اسٹیبلش ہوا ہوا ہے، ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ شاید آسان تھا، بہت آسان تھا ایک دم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا، مدینہ کے دور میں ایسا ہوا کہ کسی بات کے اوپر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بحث مباحثہ ہو گیا، کوئی جھگڑا سا ہو گیا ان کے درمیان، بحث مباحثہ ہوا، اور یہ کافی بڑھا، یہ بات جو ہے وہ کافی بڑی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر واضح ناگواری کے اور غصے کے اثرات دیکھے جا سکتے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچائی کے ساتھ بھیجا، یا مجھے قرآن کے ساتھ بھیجا، اور تم میں سے ہر شخص نے مجھے جو ہے نا وہ جھوٹا کہا، مجھ پر اس بات کا الزام لگایا کہ میں جھوٹا ہوں۔ ابو بکر وہ واحد شخص تھا کہ جس نے مجھے اس الزام سے میرے اوپر یہ الزام نہیں لگایا، اور اس نے فوری طور پہ کہا صدقتا، یعنی کہ میں آپ پر ایمان لایا، آپ سچ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ ابو بکر نے مجھے سپورٹ کیا، اس نے مجھے سپورٹ کیا اپنی زندگی، اپنے پیسے، اپنے خاندان کے ساتھ، یعنی کہ اپنی ہر چیز کے ساتھ ابو بکر نے مجھے ہر طرح سے ہر وقت ایڈ کیا۔ اور تو کیا اب تم لوگ میرے اس کمپینین کو، میرے اس صحابی کو پریشان کرو گے؟ تو اس کو تم چھوڑ دو، اس کو تم صرف میرے لیے چھوڑ دو، اور اس کو ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنے جذباتی انداز میں اور اتنے غصے میں کہی، اور اتنا ان کے چہرے پر وہ غصہ نمایاں تھا کہ تمام تر صحابہ کرام جو ہے نا وہ ڈر گئے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے ابو بکر صدیق کو کبھی کسی نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، اور سب لوگوں کے درمیان یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور جب ان کی نظر میں ظاہر ہے مقام ہے تو پھر اللہ بھی ان کو وہ مقام دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل چن لیا ہے، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں سے ہے، بخاری میں بھی مل جائے گی آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے خلیلوں میں سے مجھے اپنا خلیل چن لیا ہے، اور اگر میں کسی کو خلیل چن سکتا اس دنیا میں سے تو وہ یقیناً ابو بکر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر بڑا رینک تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل جو ہے نا، وہ ہائیسٹ لیول ہے، سب سے اونچا درجہ ہے دوستی کا۔ اگر آپ کی نظر سے کبھی گزرا ہو تو عربز میں لنگوسٹیکلی بھی دوستوں کے کئی درجات ہیں، آئی تھنک 12 یا 13 درجات ہیں، خلیل اس میں سب سے ہائیسٹ رینک ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل چنا ہے، ورنہ میرے خلیل، اگر مجھے اجازت ہوتی خلیل چننے کی تو میں ابو بکر کو چنتا۔ تو یہ ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورچیوز ہیں، ان کی بلیسنگز ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہم سنتے ہیں، اور پھر ہمیں ان کا ظاہر اسٹیٹس معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت اسپیسیفک ٹیلنٹ تھا۔ پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن ان کا ایک ٹیلنٹ جو ان کو بہت ممتاز کرتا تھا باقی لوگوں سے، اور وہ ٹیلنٹ تھا ان کی جینیالوجی کی نالج۔ وہ بہت زبردست جینیالوجسٹ تھے، یعنی کہ لوگوں کے کیا کہتے ہیں، شجرے جو ہوتے ہیں، شجرہ نسب، وہ ان کو کئی جو ہے نسلوں تک یاد تھے، صرف اپنا نہیں، ہر خاندان کا، ہر فیملی کا جو مکہ میں رہتی تھی ان سب کا، اور پھر صرف ان کے ہی نہیں بلکہ جو جانور تھے، جو کیملز ہوتے تھے یا ان کے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ان تک کے شجرے ان لوگوں کو پتہ ہوتے تھے۔ تو ابو بکر جو ہے وہ جینیالوجی میں انہوں نے، آپ کہہ لیں کہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے بہت پیپل پرسن تھے، لوگوں سے بہت ان کا انٹریکشن تھا، ملنا جلنا تھا، انسانی نفسیات کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، اور ہر شخص کو جو ہے نا، نہ صرف اس کے نام سے بلکہ دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلانا شخص ہے، یہ فلانا شخص ہے، اس شخص کا لینیج یہ ہے کہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا باپ یہ، باپ کا باپ، باپ کا باپ، اور پھر یہ کہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہوگا۔ وہ اتنی ڈیپتھ تک جو ہے وہ جینیالوجی لوگوں کی جانتے تھے، اسپیشلی مکہ کے لوگوں کی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو، ان کی اس صلاحیت نے اسلام کو جو ہے نا بڑا مضبوط کیا، ان کو بڑی ہیلپ دی اسلام کو، کیونکہ اس کے بعد ہم جو دیکھیں گے نا، نیکسٹ امیڈیٹ بیچ جس نے کہ اسلام قبول کیا، وہ سب کے سب ابو بکر کے کنورٹڈ ہیں، سب کے سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دی اور شہادہ دی۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی تھی، اور اس کوالٹی کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ آگے جیسے جیسے ہم ان کے مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ایکسپلور کرتے رہیں گے نا، آپ کو نظر آتی جائے گی اس کوالٹی، اور یہ کوالٹی ابو بکر کی اور ان کی اہمیت، کیونکہ اس کے بعد یہ لوگ انسیپریبل ہو گئے۔ اس سے پہلے تو ان کا صرف دوستی کا بانڈ تھا، لیکن جب اسلام کا بانڈ آ گیا ان میں آپس میں، تو پھر یہ انسیپریبل ہو گئے۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں پھر سیرہ میں آخری دم تک بالکل ایک ساتھ۔ حسن بن ثابت نے جو ہے نا، وہ یہ ان سے ایک نریشن ہے، ایک ہمیں حدیث کی کتاب میں ملتی، جو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اگر تم کسی کو یاد رکھنا چاہتے ہو اس کے سیکریفائسز کی وجہ سے، یا تم کسی کا عقیدہ دیکھنا چاہتے ہو، یا کسی کی بریوری، بہادری دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے بھائی ابو بکر کو یاد رکھو۔ وہ اپنے لوگوں میں سب سے بہترین تھے، سب سے ایماندار تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جس نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کو ایکسیپٹ کیا جو وہ لے کر آئے تھے، اور وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے دو میں سے ایک غار ثور کی بات ہو رہی ہے، ان میں سے دو میں سے ایک، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پریز کیا قرآن میں، یہ قرآن میں سورہ انفال کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین کے طور پہ جو ہے وہ
ان سے مخاطب ہوئے یا ان کا ذکر کیا ہے. ان کا نام نہیں ہے لیکن ثانی اثنین، دو میں سے ایک کر کے. اور جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو ہم اس کو بالکل ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور بات کریں گے. تو حسن بن ثابت اس چیز کا بھی جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ لوگوں میں سے پہلے تھے جنہوں نے اس بات کو اٹیسٹ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے ایسی زندگی گزاری جس کے اوپر کہ ہر کوئی رشک کر سکتا ہے، اور انہوں نے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے، جس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے صرف اور صرف اللہ اور ان کے رسول کے حکم کے اوپر ہی زندگی گزاری. یہ تمام مدح سرائی اور ورچیوز جو ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہم نے کی، یہ ساری کی ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کہہ لیں، ان کے ورچیوز تھے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں پہلا شخص جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھرو اسلام قبول کیا یا ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. ان کا نام تھا طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی بصرہ کے بازار میں گئے ایک دفعہ، یہ بھی ٹریڈر تھے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ابو بکر صدیق کی کتنے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، کتنے ان کے ٹریڈنگ فرینڈز ہیں، اور وہی ہمیں سب سے پہلے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کسی ٹریڈ کے سلسلے میں بصرہ گئے. اور بصرہ میں جو ہے وہاں پر ایک ایسا مندر سا تھا، کوئی ٹیمپل تھا کہ جہاں پر ایک شخص کوئی عبادت کر رہا تھا، کوئی مونک تھا شاید، اور وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے تم میں سے جو اہل حرم میں سے یا اہل مکہ میں سے. یعنی کہ بازار میں وہ آ کے پھر رہا تھا کوئی شخص اور پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ مکہ سے آیا ہو، جس کا تعلق مکہ سے ہو. تو طلحہ نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ہاں میں آیا ہوں مکہ سے، آپ کو کیا کام ہے؟ تو اس عبادت گزار شخص نے یا مونک تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا کیا احمد جو ہے وہ ظاہر ہو گئے ہیں؟ تو طلحہ نے کہا کون احمد؟ آپ کس کے بارے میں بات کریں؟ میں تو کسی احمد کو نہیں جانتا. تو اس عبادت گزار شخص نے جو ہے ان کو جواب دیا کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، اور عبدالمطلب کا بیٹا جو عبداللہ ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ ان کا ظہور ہونا تھا، اور وہ آخری نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور وہ حرم کے پاس کہیں ان کا ظہور ہونا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر جائیں گے. تو کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کو پھر اندازہ ہوا کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے نام سے مکہ میں مشہور نہیں تھے. صرف اور صرف ان کی والدہ ان کو احمد کہا کرتی تھیں، لیکن ان کے نام جن سے وہ مشہور تھے محمد تھے، صادق، امین، اور ان کے جو القاب تھے وہ ان سے زیادہ مشہور تھے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ آدمی یاد آیا، اور مجھے جب مجھ سے مکہ واپس آئے طلحہ بن عبید اللہ، تو کہتے ہیں میرے ذہن سے اس آدمی کی باتیں یا اس کی بات نہیں نکل رہی تھی، اور میں بار بار اسی کے متعلق سوچا جا رہا تھا. تو وہ واپس مکہ آئے اور انہوں نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میری غیر موجودگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ کوئی ایسا نوٹ وردی واقعہ ہوا ہے، کچھ ایسا ہوا ہے؟ تو دوسرے مکہ والوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں الامین، انہوں نے اپنے آپ کو رسول کہنا شروع کر دیا ہے، اور ابو بکر ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، یا ابو بکر ہیں جو صرف ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو یہ خود وہ کہہ رہے ہیں الامین، وہ والے محمد کی بات ہم کہہ رہے ہیں جو کہ الامین ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول کہلانا شروع کر دیا یا پریٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ وہ رسول ہیں. ایک طرف تو وہ الامین کہہ رہے ہیں، جس سے خود اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہی وہ اس طرح کے انسان ہیں کہ جن کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف پھر خود وہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انہوں نے پریٹینڈ کرنا شروع کر دیا. ان کے اوپر ایکیوزیشن بھی یہ لگا رہے ہیں کہ وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ نبی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اس وقت تک لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں فالو کرتے ہیں.
پھر اس کے بعد طلحہ جو ہیں وہ ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، تو ابو بکر نے کہا کہ ہاں میں بالکل کر رہا ہوں، تمہیں بھی ان سے ملنا چاہیے، تم بھی جاؤ ان سے ملو اور ان کو فالو کرو، کیونکہ وہ تمہیں بھی سچائی کی طرف بلائیں گے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ تم رکو اور اس سے پہلے میری بات سنو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کو اس مونک کا قصہ سنایا جس سے وہ مل کر آئے تھے بسرا میں، اور پھر ان کے دماغ میں ہر چیز جو ہے نا وہ ایک اپنے مقام پر آ گئی، اور ان کو ہر چیز نے ایک جسے کہتے ہیں سینس بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ جب نوفل بن خویلد بن عدویہ، جن کو کہ کہا جاتا ہے لائن آف قریش، قریش کا شیر، جب انہوں نے اس کے بارے میں جانا کہ ابو بکر اور طلحہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے وہ شخص جو تھا نوفل بن خویلد بن عدویہ، اس شخص نے ان دونوں کو، طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو کڈنیپ کر لیا۔ کڈنیپ کر کے ان کی پیروں میں بیڑیاں ڈال کے ان کو کہیں پہ بٹھا دیا یا ان کو کہیں پہ چھپا دیا، اور کافی دن تک جو ہے وہ یہ لوگ اس شخص کی قید میں رہے۔ بنو تیم جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی تھی یا قبیلہ تھا، یہ ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا، اور ابو بکر جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شدید دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ رہائی دی وہاں سے۔ سو یہ لوگ میریکیولسلی وہاں سے اس قید سے نکل سکے، کوئی اور ان کو نہیں ڈھونڈ سکا، اور اس دن کے بعد سے طلحہ اور ابو بکر کی بہت ہی شدید قسم کی دوستی ہو گئی کہ ان کو کہا جانے لگا القرینین، قرینین یعنی کہ بیسٹ بڈیز، ایک دوسرے کے بہت ہی قریبی دوست۔ یہ اس دن کے بعد سے بہت اکٹھے نظر آنے لگے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ نوفل نے کیا کیا ان کے ساتھ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوفل کے اگینسٹ دعا کی اور ان لوگوں کے رہائی کی، اور ان کے حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی۔ تو یہ طلحہ بن عبید اللہ کی چھوٹی سی سٹوری تھی، بہت زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم ہے اور اس میں ہم جائیں گے بھی نہیں، لیکن صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ پہلے کانورٹس میں سے کون تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ ہو گئے۔ دوسرے جو بہت پرومیننٹ کانورٹ جو ابو بکر صدیق کے تھرو ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، ان کا نام تھا سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ اس وقت ان کی عمر سب سے کم تھی، مطلب وہ سب سے ینگ کانورٹ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم بچوں کے اس میں لیتے ہیں نا کہ وہ تو تھے ہی چائلڈ، لیکن یہ ایڈلٹس میں سب سے ینگ تھے، ان کی عمر 16-17 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور جب ان کے والدین کو پتہ چلا، ان کی مدر کو پتہ چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان کو شدید، ان کی والدہ نے بہت ٹارچر کیا اور ان کو بہت مسٹریٹ کیا، اور اس کے باوجود بھی جو سعد بن ابی وقاص ہیں یہ باز نہیں آئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے ایک قسم کھائی یا ایک عہد باندھا کہ اگر تم جب تک سعد میرے بیٹے اپنی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ جاؤ گے اور واپس جو ہے وہ اپنے پرانے دین کی طرف نہیں آ جاؤ گے، نہ ہی میں کچھ کھاؤں گی، نہ ہی میں کچھ پیوں گی، اور میں تمہارے سامنے ایک انتہائی پینفل قسم کی موت جو ہے نا اس کو گلے لگا لوں گی۔ تو سعد نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ان کو کھلائیں پلائیں، اور یہ کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ اپنے اس قسم کو توڑ دیں اور وہ نہ ان سے وہ اس طرح کا سلوک کریں، اور وہ بہت بیمار بھی ہونے لگیں اور بہت کمزور بھی ہونے لگیں، ظاہر ہے ایموشنلی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے سعد بن ابی وقاص بھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی فیمس اسٹیٹمنٹ کہی جو تاریخ کا حصہ بن گئی اور ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا واللہ یا امتی، انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میری امی جان، میں اس ریلیجن کو، اس مذہب
کو، میں اس دین کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اگر میری اپنی 100 جانیں ہوتی، 100 روحیں ہوتی، اللہ تعالیٰ مجھے 100 دفعہ زندگی دیتا اور ان میں سے ہر ایک کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا اس تکلیف میں، اور اس تکلیف کے ساتھ موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھنا پڑتا، تب بھی میں یہ ریلیجن نہیں چھوڑتا، تب بھی میں اللہ کا دین اس کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر جب ان کی ماں نے ان کی ڈٹرمنیشن دیکھی، ان کی وٹ دیکھی کہ اس قدر میرا بیٹا جو ہے وہ شدید طور پر اس مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور میں کچھ بھی کر لوں اس کے اوپر نہیں فرق پڑنے والا، تو انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور انہوں نے پھر اس کے بعد کھانا کھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے اس عمل کی جو ہے نا وہ تعریف بھی کی، اور ان کو گائیڈنس بھی بھیجی، جو کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ہمیں ملتی ہے، اور میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ اگر تجھ پر دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو ان کا کچھ کہنا نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا، اور اسی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو، اور پھر تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے اور میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ آج کے بھی ہمارے بہت سارے ایسے نان مسلم ریورٹس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سیم مسئلہ ہوتا ہے، ان کی فیملیز ان کو بہت تکلیفیں دیتی ہیں، ایموشنل وربل ٹارچر، ان کو فزیکل ٹارچر سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آیت ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے لیے نازل کی، اسی طرح یہ آیت رہتے دم تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ وہ انسان ہیں کہ جن کی ہمیں اور بھی بہت سارے ورچیوز جو ہیں وہ ملتے ہیں اور پتہ چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک ورچیو تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی جب ہم آگے بات کریں گے اس وقت جنگ احد آئے گی، تو سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کا کام کر رہے تھے اور تیر چلا رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے، اور یہ پہلے شخص ہیں جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدا کا ابی و امی، یعنی کہ یہ ایک ایکسپریشن تھا جو کہ وہاں پر یوز کرتے تھے لوگ، عرب جو ہیں وہ یوز کرتے تھے، کسی کی تعریف کرنی ہوتی تھی تو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تو یہ ان کی تعریف کا ایک طریقہ تھا، اور ہم کہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں سنتے جس پہ انہوں نے دونوں کو کمبائن کیا ہو، ابی اور امی دونوں کو کمبائن کیا ہو، یا تو ہمیشہ فدا کا یا فدا کا امی یا فدا کا ابی اس طرح سے بات ہوتی تھی، لیکن یہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریز یوز کیا کہ میری ماں اور میرے باپ تمہارے لیے دونوں قربان ہیں۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی ورچیوز میں سے ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں سعد بن ابی وقاص، اور پھر یہ ان لوگوں میں سے چوزن لوگوں میں سے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آخری وقت میں، جس وقت ان کو کہا گیا کہ اب آپ اپنی شورا چن لیں یا اپنے بعد آنے والا خلیفہ چنیں، تو انہوں نے ایک شورا بنائی، اور اس شورا میں بھی جو ہے وہ یہ سعد بن ابی وقاص موجود تھے، اور ان کی شہادت سے پہلے جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں صرف اور صرف ان لوگوں کو ہی چنوں گا جو کہ رسول جو کہ اب اس وقت زندہ ہیں، اور جو کہ جن کے بارے میں کہ میں مطمئن ہوں اور مجھے 100% یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو وہ ان سے مکمل طور پہ مطمئن تھے، ان سے راضی تھے، اور ان کو ان کے علاوہ میں کوئی شخص نہیں چن سکتا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو نہیں چنا تھا، لیکن انہوں نے جن لوگوں کو چنا تھا وہ بہت خاص، اور موسٹلی جو رہ گئے تھے عشرہ مبشرہ میں سے وہ تھے، اور ان میں ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ اچھا جی، پھر تیسرے شخص جو بڑے امپورٹنٹ ہیں اسلام کی روح سے، اور ہمارے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن عفان بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دوست تھے پہلے، اور ان کے تھرو ہی اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان کی جو بلیسنگز ہیں ان کے بارے میں ہمیں جتنا کچھ معلوم ہے اور جتنا کچھ ہے اس کے لیے ہمیں یقیناً پوری ایک سیریز، ان میں سے ہر شخص کے متعلق ایک پوری سیریز کی جا سکتی ہے۔
تو بہت زیادہ میں ان کی بات نہیں کروں گی، کیونکہ ابو بکر صدیق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے بہت دفعہ دیکھنا ہے کانسٹنٹلی نا، یہ سیرہ میں ہم ان کے بارے میں بات کرتے جائیں گے، تو اس لیے میں ان کے بارے میں بہت زیادہ فوری طور پہ بات نہیں کروں گی، کیونکہ ہم بہت ساری ان کے بارے میں باتیں مسلسل کرتے رہیں گے۔ یہ اس کے بعد نبی اللہ کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، ان کے خاندان کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو عثمان بن عفان جو ہے، انہوں نے بھی فوری طور پہ جس وقت ابو بکر نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو اپنا لیا، اور یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں سے ایک شخص تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس کے بعد جو بہت جلیل القدر صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ابو بکر کے ہاتھوں پہ، چوتھے نمبر پہ وہ ہیں زبیر بن عوام۔ ہمیں معلوم ہے کہ زبیر بن عوام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، اور اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ زبیر بن عوام وہ کزن ہیں جن کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب ان کے بیٹے ہیں، اور اس لحاظ سے زبیر بن عوام نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوئے، بلکہ حضرت علی کے بھی کزن ہوتے ہیں، اور صحابہ میں سے ان کی لینیج سب سے نوبل ہے۔ وہ خود ایک صحابیہ کے بیٹے ہیں، خود صحابی ہیں، ان کے بچے صحابی، ان کی بیوی صحابی، اور چاروں طرف سے، اور اس کے بعد وہ شہید بھی ہیں۔ تو ان کے ارد گرد جو ہے بیسیکلی ہر شخص صحابی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی، ہر رسول جو بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص حواری دیا ہوتا ہے جو کہ ان کا مددگار ہوتا ہے، اور مجھے وہ اس حواری کے طور پہ زبیر بن عوام دیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک مشہور حدیث ہے جس سے کہ ہمیں زبیر بن عوام کا سٹیٹس پتہ چلتا ہے، ان کے ورچوز پتہ لگتے ہیں۔ ان کے آگے واقعات جیسے جیسے ہم سیرہ کو انریول کرتے جائیں گے، اس میں مزید آئیں گے۔ پھر پانچویں جو جلیل القدر صحابی جو کہ اس وقت وہ ہیں عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف وہ بزنس مین ہیں اور ٹریڈر ہیں، اور یقیناً اس وجہ سے ہی ان کی بھی ابو بکر کے ساتھ کافی ہیلو ہائی ہے، بات چیت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ سب سے عمر میں سب سے زیادہ ہیں باقی تمام کانورٹس کے بیچ میں سے۔ یہ بہت ہی عقل مند قسم کے بزنس مین جو تھے ان میں سے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا کہا جاتا ہے کہ یہ جس وقت تجارت کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا، اور یہ اتنے جسے کہتے ہیں نا وائز قسم کے، بہت ہی عقل مند قسم کے ٹریڈر تھے، اور ان کا قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ پہلا اونٹ جو ہے وہ مدینہ کے قریب پہنچ رہا ہوتا تھا، اور دوسرا اونٹ جو ہے وہ اسٹل شام میں ہوتا تھا، جو آخری اونٹ تھا وہ اسٹل شام میں ہوتا تھا۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ قافلہ کس قدر بڑا ہوگا جو کہ عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ تو یہ وہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں جن کے بارے میں جو ہے ابو بکر خود کہتے ہیں کہ انتہائی آنیسٹ تھے اپنی ڈیلنگز کے اندر، اور جب میں ان کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بھی بغیر چون چرا کیے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ بہت مشہور تھے کہ یہ اس بات سے مشہور ہیں، اور اس بات کا ذکر بھی اگین ہم جس وقت ہجرت کی بات کریں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل میں کریں گے کہ جس وقت انہوں نے ہجرت کی تھی تو قریش مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ان سے ہر چیز چھین لی تھی، ہر چیز چھین لی تھی۔ ان کے پاس صرف اور صرف جو کپڑے انہوں نے اپنے اوپر زیب تن کیے ہوئے تھے، صرف ان کپڑوں کے علاوہ یہ مکہ سے اپنی ایک چیز بھی نہیں ساتھ، ایک پینی جسے آپ کہہ لیں وہ بھی نہیں ساتھ لا سکے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے انصاری، اور یہ وہ مشہور صحابی ہیں جن کو کہ جس انصاری کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیئر اپ کیا تھا، ان انصاری نے ان کو کہا کہ میرے 2 باغ ہیں، ان میں سے ایک میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو، میرے گھر کی 2 اسٹوریز ہیں، ان میں سے جس اسٹوری پہ تم رہنا چاہو وہ رہ سکتے ہو۔
تو اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے آپ کے خاندان میں، آپ کے کاروبار میں، مجھے صرف اور صرف مدینہ کے سوق کا رستہ بتا دیں، بازار جو تھا اس کا رستہ بتا دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے تجارت کی، اور کچھ ہی عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو ان کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا، خوشبو لگی ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہیں پتہ لگا کہ عبد الرحمن بن عوف نے تجارت دوبارہ شروع کر دی اور انہوں نے شادی بھی کر لی ہے۔ تو یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اس کے بعد جو بہت جلیل القدر صحابی ہمیں ملتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو، وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی جو کہانی ہے نا، اس میں دونوں شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو بکر بھی۔ اور عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ اس ایلیٹ کلاس میں سے نہیں تھے، یہ باقی ہم نے جتنے بھی دیکھے ہیں یہ ایلیٹ کلاس میں سرداران ہیں یا بہت ٹریڈرز ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ابو بکر کا امیڈیٹ جو سرکل ہیں وہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود ایسے نہیں تھے، عبداللہ بن مسعود ایک غریب آدمی تھے اور چرواہے تھے، اور شروع کے کانورٹس میں سے ہیں، اور ان کی لیجنڈ بھی بڑی مشہور ہے۔ ابن مسعود جو ہیں وہ نوبلز میں سے نہیں تھے قریش کے، لیکن وہ سلیو کلاس میں سے بھی نہیں تھے، وہ تھے عرب ہی، سلیو کلاس میں سے نہیں تھے، مگر کہہ لیں میڈیوکر یا لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق تھا۔ یمنی ٹرائبز میں سے تھے، اور قریش کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ قریش کے قبیلے میں سے نہیں ہیں، وہ یمنی قبیلوں میں سے ہیں۔ اور وہ اسی طرح سے جو ہے مختلف لوگوں نے ان کو اپنے اونٹ، بکریاں اور ایسی چیزیں چرانے کے لیے ان کو رکھا ہوا تھا، پے ایز یو گو کے اوپر وہ جس طرح کام کرتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط ایک اور اسلام کا دشمن تھا، جس کے اسپیسیفکلی جس کی یہ بکریاں، جس کے اونٹ وغیرہ سب چراتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے نا وہ اپنی کہانی خود سناتے ہیں ہمیں، اور وہ اپنی کہانی خود ہمیں اس طرح سے سناتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنا ریوڑ لے کے ذرا مکہ سے باہر جو ہے وہ ان کو چرانے کے لیے لے گیا، اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میری بکریاں چرا رہی تھیں، بکریاں تھیں، اچھا کہیں پہ مجھے بکریاں ملا ہے، کہیں پہ مجھے اونٹ ملے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ بکریاں تھیں یا اونٹ تھے، لیکن تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میری بکریاں چرا رہی تھیں، میں نے 2 لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، اور میں ان کو زیادہ پہچان نہیں سکا کہ وہ دونوں کون ہیں، میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتا تھا، اور ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے، ان دونوں لوگوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ یعنی کہ ایک ینگ مین یا جوان سال آدمی، ہم لوگ بہت پیاسے ہیں، تو کیا تم ہمیں تھوڑا سا دودھ دے سکتے ہو، اپنے کسی جانور کا دودھ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا دے سکتے ہو، ہم مسافر ہیں اور پیاسے ہیں۔ تو ابن مسعود نے ان سے کہا کہ سوری میں تو نہیں آپ کو دے سکتا، کیونکہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں کسی کے لیے کام کرتا ہوں، تو میں اس کی اجازت کے بغیر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ جس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کہنے کو تو یہ لوگ جو ہیں سب کے سب یہ رہنے والے ہیں بالکل ایک ڈیزرٹ میں، ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی انیٹ نیچر اندر سے جو کتنی آنیسٹ ہے کہ ان کو اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی، لیکن ان کو معلوم ہے، قدرتی طور پہ اس بات کا معلوم ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تو نہیں آپ کو دے سکتا، کیونکہ یہ میری بکریاں ہی نہیں ہیں، جس کی ہیں مجھے اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو اس کے بعد دونوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے تمہاری بات، کیا تم ہمارے حضور کوئی ایسی جو ہے وہ بکری یہ جانور لے آؤ جو کہ دودھ دینے کی عمر سے گزر چکی ہے، جو کہ دودھ دینے کی عمر سے باہر نکل چکی ہے، تو اگر کوئی ایسا جانور ہے تمہارے پاس جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب وہ دودھ بھی نہیں دیتا، اس کو لے آؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اس بات پر راضی ہو گیا، اور انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ فلانی بکری ہے یا وہ فلانا جانور ہے جو کہ اب اس عمر سے نکل گیا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس جانور کو پکڑ کے لے آئے، ابو بکر صدیق جو پکڑ کے لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، اور کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے انہوں نے ایک پیالے میں اس کا دودھ دھونا شروع کر دیا، یعنی کہ میریکیولسلی اس بکری نے، اس جانور نے دودھ دینا شروع کر دیا،
اور اتنا دودھ دیا کہ نہ صرف ان دونوں نے دودھ پیا، عبداللہ بن مسعود کو بھی دیا، اور اس کے بعد بھی وہ بچ گیا۔ یہ دیکھ کے عبداللہ بن مسعود بہت ہی حیران ہوئے، اور یہ ایک میریکل تھا، بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ایک میریکل ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں، اور یہاں پہ مطلب کہاں سے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور یہ کیا تھا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ اب جس کے اوپر جو ہے وہ ابو بکر نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ابو بکر ہوں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو حکم دے کے بھیجا ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں، اور یہ کیونکہ رسول اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتے ہیں۔ تو جس کے اوپر عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ فوری طور پر ایمان لے آئے، اور پھر عبداللہ بن مسعود اس دن سے مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ بھی مکہ کی گلیوں میں اور حرم میں جا کے اونچی اونچی آواز میں سورہ رحمان پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو بہت مار پڑتی تھی، بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جو اپنی انتہائی پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے مشہور تھے، کہ لوگ ایک مذاق اڑاتے تھے ان کی پنڈلیوں کا کہ یہ کتنے کمزور ہیں اور کتنی ان کی پنڈلیاں نازک سی ہیں، تو جس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کا جو وزن ہے وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کسی سے قرآن سیکھنا ہے، اگر تم اس طرح سے قرآن سیکھنا چاہو کہ جس طرح تم نے مجھ سے سیکھا ہے، تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، وہ اتنی بہترین قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی زبان سے جو ہے عبداللہ بن مسعود نے 70 قرآنی آیات یاد کیں، ان کی تعلیم حاصل کی اور آگے پہنچائیں، جو کہ تقریباً 2/3 آف دا قرآن بنتا ہے، 2/3 قرآن بنتا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود خود اپنے منہ سے ہمیں بتاتے ہیں، ایک حدیث میں موجود ہے کہ میں نے 70 سورہ جو کہ 2/3 قرآن بنتا ہے، ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے منہ سے سن کر یاد کی ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کے کچھ ورچوز تھے۔ تو اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے جلیل القدر صحابی پہلے دور میں جو ایمان لے کر آئے، یہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ڈائریکٹلی ریورٹڈ نہیں تھے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنک کے ساتھ جو ہے یہ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ سب ان سب کی اپنی اپنی ورچوز اور اپنی اپنی کہانیاں، اور ہم جانتے ہیں یہ سب کے سب بہت ہی جلیل القدر صحابیوں میں سے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے ابو بکر کے تھرو اسلام قبول کیا، جن کا ہم یہاں پر جو کہ سلیو کلاس میں سے، جن کا ہم ڈائریکٹ ابھی فوری طور پہ ذکر نہیں کریں مگر کرتے رہیں گے۔ ان میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد، عمار بن یاسر، سمیہ بنت الخباب، خباب بن ارت، جو سمیہ جو ہیں وہ ہماری پہلی شہید ہیں اسلام کی، اور اس کے بعد صہیب الرومی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کا سلیو کلاس سے تعلق تھا، یا مولا تھے آزاد کیے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، انہوں نے ہی ان کو آزاد کیا ہوا تھا۔ یہ سب بھی پہلے کانورٹس میں سے اسلام کے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو ہے یہ دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اچھا، ایک اور کہانی ہے اس میں جس کا تعلق ایک شخص سے ہے جن کا نام ہے عمر ابن عباسہ۔ تو ایک یمنی شخص جن کا یہ جو عمر بن عباسہ تھے، یہ ایک یمنی تھے، اور ان کو جب پتہ چلا، وہ اپنی کہانی خود بتاتے ہیں، اپنی کہانی خود ہمیں بتاتے ہیں کہ جاہلیت کے دنوں میں، ابھی جب اسلام نہیں پھیلا تھا، کہ مجھے اندرونی طور پہ پتہ تھا کہ بتوں کو پوجنا اور بتوں کی عبادت کرنا جو ہے یہ غلط ہے، اور میں اپنے آپ کو سے دور رکھتا تھا، اور میں اپنے لوگوں کو بھی منع کرتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایک مس گائیڈنس ہے۔ تو جب مجھ تک خبر پہنچی کہ مکہ میں کوئی ایک ایسا شخص آیا ہے جو کہ
جو یہی بات کرتا ہے کہ بتوں کو پوجنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور ان کو نہیں پوجنا چاہیے، تو مجھے لگا کہ وہ بڑی صحیح بات کرتا ہے اور میں جلد از جلد اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب یہ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ عمر بن عباسہ جو ہے کہ میں ان کے پاس پہنچا، تو مکہ میں جب میں نے پہنچ کے اس کے بعد میں نے ان کو ڈھونڈا کہ میں آیا ہوں یہاں سے، اور میں لوگوں سے پوچھتا کہ وہ شخص کہاں ہے، میں پہنچا مختفی، یعنی کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختفی تھے، ہائیڈنگ میں تھے، ہائیڈنگ تو نہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹ دعویٰ کے شروع کے جو 3 سال جس کی ہم نے بات کی کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی اوپنلی دعویٰ کرنے کی، اس دور کے اندر تھے۔ تو جس وقت یہ شخص عمر بن عباسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے بات کی ان سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو عمر نے کہا کہ یہ رسول کیا ہوتا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام رسان ہے جو کہ اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو۔ تو عمر نے کہا کہ اچھا، تو اللہ نے آپ کو بھیجا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو عمر نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ کیا آپ کو کیا بتا کے بھیجا ہے یا کیا بتانے کے لیے بھیجا ہے؟ جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے بتوں کو توڑ ڈالو اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک رکھو۔ تو عمر نے کہا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آپ کے ساتھ اس میسج کو پھیلانے میں اور کون شامل ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک فری آدمی، اے فری مین اینڈ اے سلیو، ایک غلام اور ایک آزاد۔ تو عمر نے کہا کہ میں بھی آپ کا فالوور بننا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ اتنی دور سے آیا سن کے، یمن سے، تو اور اس نے آ کے کہا کہ میں بھی آپ کا فالوور بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی میں تمہیں نہیں اس کی دعوت دے سکتا، تم ابھی ہماری سچویشن کو دیکھو اور واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں خبر پہنچے کہ ہم نے قدم جما لیا ہے، ہم مضبوط ہو گئے ہیں، اس وقت واپس آنا اور آ کے جو ہے اور اس وقت آ کے تم اسلام قبول کرنا، اور پھر میں تمہارا اسلام قبول کر لوں گا۔ تو یہ عمر بن عباسہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں واپس یمن چلا گیا اور میں انتظار کرتا رہا کہ مجھے خبر ملے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا ہے، ان کی وکٹری ہو گئی ہے ان کے اوپر، مکہ کے لوگوں کے اوپر۔ اور پھر مجھے خبر ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی ہے۔ اسی وقت میں نے مدینہ پہ مسجد نبوی جانے کا ارادہ کر لیا، اور میں وہاں پہ مسجد نبوی میں جا کے ملا ان سے، اور میں نے ان سے جا کے ان کو ریمائنڈ کروایا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ میں کون ہوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مجھے بالکل یاد ہے کہ تم کون ہو۔ اور اس وقت میں نے جب وہاں پر جو ہے وہ مسجد نبوی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا اور ہجرت کی اپنے علاقے سے مسجد نبوی میں۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت کہانی تھی، ارلیسٹ کانورٹس میں سے عمر بن عباسہ کی بھی۔ تو یہاں تک ہم اس ٹاپک کو رکھتے ہیں، اور ہم نے آج کتنے 5 6 یا 7 صحابیوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنی یا پڑھنی جو کہ ارلیسٹ کانورٹس تھے۔ نیکسٹ ویک جب ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں گے سٹیجز کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سٹیجز میں اسلام پھیلایا، یا دعوت کا کام جو ہے وہ کتنی سٹیجز میں کیا۔ اور جو فرسٹ سٹیج ہے ہم اس کی ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں کہ فرسٹ سٹیج جو کہ 3 سال تک چلی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اپنے قریبی ساتھیوں کے، اپنے فیملی کے، اور کسی کو اوپنلی اسلام میں آنے کی دعوت نہیں دی۔ اس کی وجوہات، ان کی بینیفٹس، وہ ساری ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اور آخر میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ غزہ کے لیے بھی، اور اپنے لیے بھی، اپنی صحت کے لیے بھی، اور ہمارے بچوں کی صحت، تعلیم، تندرستی اور ان کی کامیابی، دین اور دنیا دونوں میں ان کی کامیابی کے لیے بہت بہت دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں سے وہ کام لیں جو ہم سے بھی نہیں لیا گیا، اور ان کو ہم سے بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے اوپر رحم فرمائیں، اور غزہ کے لوگوں کو
ان تکالیف سے جو ہے وہ نجات دلائیں جس طرح ان کے لیے بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم واشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔